بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے، تمام خواہشات پوری فرمائے، تمام حاجات قبول و منظور فرمائے، پوری فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائے۔ جتنے بھی میرے بہن بھائی قرض کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرمائے۔ میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی بے گھر ہیں اللہ رب العزت انہیں اپنا گھر نصیب فرمائے۔ میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، جو بھی پریشانی ہے، رزق میں کمی ہے، کاروبار میں کمی ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، کاروبار شروع کرتے ہیں لیکن چلتا نہیں، کاروباری بندش ہے، اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی میرا یہ جو وظیفہ ہے یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، بے مثال برکت والا وظیفہ ہے۔ اس کو لازمی کیجئے گا، اس وظیفے کو کرنے کا اپنا معمول بنائیں اور دیکھیں اس وظیفے سے کیسے آپ کو کامیابی ملتی ہے، اس وظیفے کو کرنے سے کیسے آپ دن بہ دن ترقی حاصل کرتے ہیں، کیسے اللہ رب العزت اپنے خزانوں میں سے آپ کے لیے آپ کے ذاتی گھر کا انتظام فرماتے ہیں، کیسے اللہ رب العزت اپنے خزانوں میں سے آپ کو بہت زیادہ نوازتے ہیں کہ آپ خود دیکھیں گے۔ جی میری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اللہ رب العزت آپ کی تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، فرض نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے، اور آپ نے صدقہ خیرات لازمی کرنا ہے، اور آپ نے رزق حلال کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہے، ہر نیک حاجت کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور آپ اللہ رب العزت سے اپنے لیے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ العزیز کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آپ کو کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی، کسی بھی کام میں رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی آپ یہ وظیفہ کرنے کا معمول بنائیں اور دیکھیں کیسے آپ کے لیے اللہ رب العزت بہت آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ آپ خود اس وظیفے کے معجزے دیکھیں گے کیسے انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے برکتیں، رحمتیں اور آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جی وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے، کسی سے بھی آپ نے بات چیت نہیں کرنی، بنا بات چیت کیے آپ نے روزانہ فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس کی تعداد بھی میں بتاتی ہوں۔ یقین مانیں جب آپ صبح صبح اللہ رب العزت کا نام لے کے اللہ رب العزت سے رزق مانگیں گے، اپنی حاجتیں بیان کریں گے، دعائیں مانگیں گے، تو آپ کا دن ایسے گزرے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، رزق کہاں سے آ رہا ہے، اور اللہ رب العزت آپ کے لیے کیسے آسانیاں پیدا فرما رہے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے، کسی سے بھی بات چیت نہیں کرنی، آپ نے اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے، آپ نے اول و آخر درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے 303 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رزاق یا فتاح یا مالک یا غنی۔ یہ ٹوٹل جو 4 نام ہیں یہ چاروں نام ایک تسبیح میں گننے ہیں۔ آپ نے پڑھنا ہے یا رزاق یا فتاح یا مالک یا غنی۔ آپ نے 303 مرتبہ یہ آپ نے تسبیح کر کے آپ نے آخر میں درود پاک پڑھ کے تو آپ نے دعا
اس طرح کرنی ہے کہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے درود پاک پڑھ کے آپ نے لیے دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ نے دعا کرنی ہے یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، یا رب العالمین تیرے خزانوں میں تیرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمیں اپنے خزانوں میں سے نواز، ہماری اپنے خزانوں میں سے مدد فرما یا رب العالمین، ہم تیری ہی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے، تجھ سے ہی مانگیں گے یا رب العالمین، تو ہی ہمیں دے گا جب آپ رب العالمین کو راضی کریں گے یا رب العالمین۔ ہم سے جو بھی خطائیں ہو جاتی ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، جو بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو غفور الرحیم ہے یا رب العالمین، تو سمیع علیم ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے ہماری خطائیں معاف فرما کر ہم سے راضی ہو جا، اور یا رب العالمین ہمیں ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما یا رب العالمین، ہمارے رزق میں اتنی برکت عطا فرما کہ ہم اپنی خواہشیں پوری کر سکیں یا رب العالمین، اپنے خزانوں میں سے ہمیں ذاتی گھر نصیب فرما یا رب العالمین، اپنے خزانوں میں سے ہمیں اتنا رزق عطا فرما کہ ہم اپنی اولاد کے لیے اچھا کر سکیں یا رب العالمین، ہماری جتنی بھی جائز تمنائیں ہیں، جائز مقصد ہیں یا رب العالمین وہ پورے فرما۔ جب آپ روز صبح 303 مرتبہ یہ تسبیح کر کے درود پاک پڑھ کے آپ اللہ رب العزت سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کے جب آپ دعا کریں گے، اور دعا کے بعد آپ نے اپنے سارے گھر میں پھونک مارنی ہے، اپنے آپ پہ پھونک مارنی ہے، اپنے جو بھی پیسے کا آپ کا پرس ہے، جگہ ہے، آپ نے پھونک مار کے آپ نے درود پاک پڑھتے ہوئے اپنے کام کے لیے جانا ہے۔ اگر میری یہ بہنیں یہ وظیفہ کریں وہ بھی سیم ایسے ہی کر کے تو درود پاک پڑھتی ہوئی یا رزاق یا فتاح یا مالک یا غنی کی صبح 303 مرتبہ تسبیح کر کے اپنے پورے گھر میں پھونک مار کے تو جب آپ کام کاج کریں گی تو انشاءاللہ العزیز آپ کا سارا دن کا جو بھی ہوگا کمائی آپ کے گھر میں آئے گی، اس میں برکت ہوگی، جو بھی آپ پکائیں گے اس میں برکت ہوگی، اور جو بھی آپ کی تمنا ہوگی وہ پوری ہوگی، جو بھی آپ کی خواہش ہوگی وہ قبول و منظور ہوگی۔ روز کا آپ نے یہ معمول بنا لینا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد کی یہ تسبیح ہے، اس کو کر کے دیکھیں اور اس کی فضائل و برکات آپ خود دیکھیں گے، آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے اللہ رب العزت اپنے خزانوں میں سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ تو لازمی اس وظیفے کو کیجئے گا اور اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ یقین مانیں یہ وظیفہ 10 منٹ 15 منٹ کا وظیفہ ہے، آپ ڈیلی کر کے اپنے لیے دعا کرنا، آپ کا سارا دن اچھا گزرے گا، آپ کا سارا دن عبادت میں کمانا، عبادت میں گزرے گا۔ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، صدقہ خیرات لازمی کرنا ہے، اور رزق حلال کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور ہر جائز مقصد کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ دیکھیے گا آپ جیسے ہی وظیفہ کر کے اٹھیں گے، جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کریں گے، اٹھتے ہی آپ کا یہ جو بھی آپ مانگیں گے دعا کریں گے وہ مل جائے گا آپ کو۔ یہ آپ آزما کے دیکھیے گا، آپ اس وظیفے کو کرنے کا معمول بنائیں، اور انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کیسے آپ کے گھر میں رزق کی لہریں لگتی ہیں، کیسے آپ کے گھر میں خزانوں کی بہاریں آتی ہیں، کیسے آپ کے گھر میں رزق کی جو بھی برکتیں ہیں وہ کیسے بڑھتی ہیں، اور کیسے اللہ رب العزت آپ کے لیے سبب بناتے ہیں کہ آپ اپنے لیے ذاتی گھر بنا سکیں، اپنا کاروبار اچھا کر سکیں، اپنے رزق میں خیر و برکت لا سکیں۔ اللہ رب العزت سے جب ہم دعائیں کریں گے آپ تو آپ کو یہ سارا کچھ ملے گا۔ تو لازمی دعا کیجئے گا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کیجئے گا، کیونکہ جو آپ خود کے لیے مانگیں وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے مانگیں، اپنے ہمسایوں کے لیے مانگیں۔ یقین مانیں کہ وہ ساری دعائیں آپ کے لیے بھی قبول ہوں گی، کیونکہ ہم اگر کسی کے لیے اچھا مانگیں گے جو خود کو پسند ہوگا، ہم دوسروں کے لیے مانگیں گے تو ہمیں وہ 70 گنا زیادہ عطا ہوگا۔ اگر ہم کسی کے لیے رزق مانگیں گے، کسی کے لیے گھر مانگیں گے، کسی کے لیے خوشیاں مانگیں گے تو وہی سب ہمیں بھی ملے گا۔ اس لیے ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا مانگیں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا
کریں، رزق حلال کے لیے دعا کریں، جائز مقصد کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت سے جو اپنے لیے مانگیں وہی دوسروں کے لیے مانگیں۔ کبھی بھی کسی کو دیکھ کے حسد نہ کریں، دوسرے کو دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ یقین مانیں یہ سب سے افضل نیکی ہے۔ جب ہم کسی دوسرے مسلمان بہن بھائی کو دیکھیں اور خوش ہو جائیں تو اسی خوشی کی بدولت، خوشی کے صدقے ہمیں بھی وہی سب عطا ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی حسد نہ کریں، کبھی بھی پریشان نہ ہوں کسی کو دیکھ کے، یہی کہ جب آپ خوش ہو جائیں گے وہی سب آپ کو عطا ہو جائے گا۔ کہ میری ویڈیو کو آپ لازمی لائک کر دیجئے گا، کمنٹ کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا اور اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔